تو فرمایا ریا خود بخود تھوڑی چپک جاتی ہے. ریا ہے نیت کر کے کوئی عمل کرنا مخلوق کے لیے، یہ ریا ہے. تو باقی ایک دفعہ آدمی نیت کر لے یا پتہ ہے میں اللہ کے لیے کر رہا ہوں، تو باقی جو آتے ہیں وسوسے ہیں. فرمایا جو اللہ والوں سے نہیں جڑتے ان وسوسوں کے چکر میں جماعت کی نمازیں بھی چھوڑ دیتے ہیں. بھائی جب نماز جماعت سے پڑھتے ہیں لوگ دیکھ رہے ہیں نا، تو نہ پڑھیں جماعت کی نماز، کیونکہ لوگ دیکھ رہے ہیں آتے جاتے ہیں، مسجد میں دعا مانگ رہے ہیں، ذکر کر رہے ہیں، تلاوت کر رہے ہیں، سب دیکھ رہے ہیں، پھر یہ بھی نہ کریں. نہیں، ریا دکھلانے کا نام ہے، کوئی دیکھ لے وہ نہیں ہے، ہم نے دکھلانے کا نام ریا ہے. یہ باقی سب وسوسے ہیں. اور یہ جو دل میں گھبراہٹ ہوتی ہے کہ ہم نے فجر کے لیے نیت ہی نہیں کی تھی اللہ کی، یہ کیا ہے؟ فرمایا کہ مخلوق کی نیت نہیں اور اللہ تعالیٰ کی بھی نیت نہیں، تو یہ اللہ ہی کے لیے ہے. کیونکہ جب دل میں غیر اللہ نہیں تو اللہ ہی تو ہے. فرمایا اتنا بڑا مسئلہ ہے، لوگوں کو معلوم ہی نہیں ہے. اور چاہے شروع دکھلاوے کے لیے بھی ہو کہ لوگ کہیں گے دیکھو نوجوان جماعت کی نماز پڑھتا ہے، چھوڑنا نہیں. جو وہ ریا جس پہ زائد تان ازن، وہ ریا جس پر زائد تان ازن پہلے عادت پھر عبادت بن گئی، اور پھر عبادت کے بعد اخلاص ملتا ہے، پھر اخلاص کے بعد اللہ پچھلا بھی سب قبول کر فرما لیتے ہیں. اس لیے کوئی نیک عمل نہیں چھوڑنا چاہیے، چاہے 50 خیالات آتے رہیں، یہ سب وسوسے ہیں. جیسے خدا نہ خواستہ ایک مثال ہے، کتا باہر بھونکنا شروع کر دے تو وہ اندر آ سکتا ہے کیا؟ مسجد کے باہر کتا بھونکتا ہے تو کیا مسجد میں آ جائے گا؟ اسی طرح شیطان جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا کتا ہے، بڑا کتا ہے، وہ تو بھونکتا رہتا ہے دل کے باہر، دل میں تھوڑی آ جائے گا، اندر آ کے دل کو کھا جائے گا، خود بیٹھ جائے گا. ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں مشکات کی شرح مرقات میں کہ بڑے آدمی اپنے دروازے پر کتا رکھتے ہیں، اندر کتا باندھا ہوا ہے، جس کو ملنا ہے وہ آواز دیتا ہے کتا بھونک رہا ہے، تو وہ مالک مکان کو کہے گا بھائی کتے کو ایک طرف کونے میں رکھو، تجھ سے ملنا ہے. تو وہ آواز لگائے گا ٹونی اور کوئی نہ کوئی جملہ کہہ دے گا، ہوش ہوش کر دے گا، تو پھر وہ کتا دم دباتا ہوا کونے میں بیٹھ جائے گا، آؤ بھائی آؤ. فرمایا اللہ بڑے ہیں، اللہ کا کتا شیطان بھی بڑا ہے. تو اس لیے کتے سے لڑنے کی کیا ضرورت ہے؟ اور اللہ تعالیٰ سے فریاد کر لیں کہ اللہ آپ سے ملنا چاہتا ہوں، مدد فرما دیجئے. اور اس وقت اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اما ینزغنک من الشیطان نزغ فاستعذ باللہ، اور وسوسے تو آئیں گے، اس وقت میری پناہ چاہو، یعنی کہ ایک بار پڑھ لو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. ایک شخص کو کفر کے وسوسے آ رہے، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس چلے گئے، رو رہے کہ دل چاہتا ہے جان دے دوں، کفر کے وسوسے آ رہے. فرمایا آپ کو کفر کے جو وسوسے آ رہے ہیں اس میں غم ہو رہا ہے؟ کہ حضرت وہی غم عرض کرنے آیا ہوں. فرمایا کافر کو اپنے کفر پر غم ہوتا ہے؟ کہ حضرت نہیں. فرمایا جو دکان خالی ہوتی ہے وہاں پر کوئی ڈاکہ مارتا ہے؟ نہیں. فرمایا آپ کے دل میں پکا ایمان ہے، یہ شیطان ڈاکہ مارنے کی فکر کر رہا ہے، کوئی فکر کی ضرورت نہیں. آپ کو کفر کے وسوسے پر غم ہو رہا ہے، یہ ایمان کی پکی نشانی ہے. ایسے ایسے وسوسے آئیں گے اللہ کے لیے، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے، جنت دوزخ کے لیے، جناب پتہ نہیں کیا ہوگا دوزخ میں ہے بھی یا نہیں ہے، وسوسے آئیں گے. ماں باپ کو ستانے کے وسوسے آئیں گے، زنا کے وسوسے آئیں گے، ہاتھ سے جوانی برباد کرنے کے وسوسے آئیں گے، اللہ کی ذات کے لیے وسوسے آئیں گے، وضو کے وسوسے آئیں گے، غسل کے وسوسے آئیں گے، پاکی ناپاکی کے وسوسے آئیں گے. پونا پونا گھنٹہ بیت الخلاء میں پاکی میں لگا ہوا ہے، شیخ کو بتاتا ہی نہیں ہے. اگر اتنا پاکی کا شوق ہے تو پیٹ کے اندر انتڑیوں میں جو پیشاب پخانا بھرا ہوا ہے، گندی ہوا بھری ہوئی ہے، پہلے اس کو صاف کرو. یہ ریڈیٹر تھوڑی ہے کہ اوپر سے ہوا ڈالی نیچے سے سب فلش ہو گیا وہ ریڈیٹر. اب در پیٹ میں تو پیشاب پخانا گندی ہوا بھری ہوئی ہے، پھر کیوں نماز پڑھتے؟ اس لیے اتنا پاکی ناپاکی کی فکر کرنا کہ نہاتے ہوئے ایک ایک گھنٹہ لگ رہا ہے. اور بھائی جو اتنے تو پانی ضائع کر رہا ہو تو گناہگار تو ویسے ہی ہو رہا ہے. شیطان کہے کہ ابھی تو ناپاک ہے، کہ تجھے کیا ہے؟ شیطان سے بات نہیں کرنا ہے ورنہ وہ تو کپڑے اتروا دے گا. دل میں تجھے کیا ہے؟ پیٹ بھی تو میرا گندا ہے اندر، وہ اللہ ہے، تو جانے، تو اپنا کام کر، ہمیں تو اللہ کو یاد کرنا ہے. فرمایا یہاں سے حیدرآباد جا رہے سپر ہائی وے یہاں تو چلو کم معاملات ہیں. حیدرآباد سے میرپور خاص جا رہے، راستے میں کتے بھی آ جاتے ہیں، جلدی پہنچنا ہے، نو کوٹ جلدی پہنچنا ہے، اور راستے میں گدھا گاڑی آ گئی، بیل گاڑی آ گئی، اونٹ گاڑی آ گئی، اور سب کو گالیاں دیتے رہو، اور سائیکل والے کو برا بلا کہتے رہو، گاڑیاں روک کر ان کو گالی دیتے رہو، گناہ اپنے سر پر لیتے رہو. اس سے اچھا ہے چپ چاپ شاہراہ اولیاء پر چلتے جاؤ، یعنی کہ شاہراہ پر چلتے جاؤ، خود میں پرخاص پہنچ جاؤ گے. یہ بھی شاہراہ اولیاء ہے اللہ تعالیٰ جانے کی. شیطان بھی آئے گا، نفس بھی آئے گا، دوسرے حالات بھی آئیں گے. بس ایک اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ایک بار پڑھنا ہے.
اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا علاج کیا ہے؟ جب یہ وسوسے آئیں، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے آئیں، قیامت کے لیے آئیں، صرف ایک بار آمنت باللہ ورسلہ، بس میں ایمان لایا اللہ پر اور اس کے رسولوں پر، ختم۔ اگر وسوسے برے ہوتے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیوں فرماتے الحمدللہ الذی رد امرہ الی الوسوسہ، تمام تعریف اللہ کی ہے جس نے صرف وسوسوں تک یہ معاملہ رکھا۔ اگر یہ وسوسے برے ہوتے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم تعریف فرماتے۔ صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا کہ عرض کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے وسوسے آتے ہیں کہ زبان پر لانے سے پہلے کوئلہ بن کے مر جانا پسند کرتے ہیں، لیکن زبان پر یہ نہیں لانا چاہتے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ یہ پکے ایمان کی نشانی ہے۔ ابھی آپ یہیں قریب چلے جائیں، بلڈنگ بن رہی ہے، نیچے دکان ہے، شٹر نہیں ہے، شٹر لگ گیا تالا نہیں ہے، تالا لگ گیا اس کا مطلب اندر کوئی مال ہے۔ ڈاکو خالی دکان میں آئے گا؟ شٹر لگے ہوئے دکان میں آئے گا؟ سیمنٹ کھانے آئے تو اور بات ہے، سریا کچا چبا جائے تو اور بات ہے، وہ آئے گا ہی نہیں۔ پھر آپ اور آگے چلے جائیں تو سناروں کی دکانیں گلشن اقبال میں مین روڈ پر 100 سے زیادہ دکانیں ہیں، دیکھو کیسے کیسے تالے لگے ہوئے وہاں پر، آٹومیٹک، اور پھر بہت ساروں کی سیکیورٹی والوں سے رابطہ ہوتا ہے کہ جہاں تالے میں کوئی مسئلہ ہو سارا کمپیوٹرائز سسٹم ہے، سائرن بجنا شروع ہو جائے، پرائیویٹ کمپنیاں فوراً گنے اور گاڑی لے کر پہنچ جاتی ہیں۔ تو یہ دل میں جب اللہ تعالیٰ کی محبت کا مال آتا ہے یہ وسوسے شروع ہو جاتے ہیں، اور یہ وسوسے اس لیے ہوتے ہیں تاکہ بندہ اور بندی نماز اور روزہ چھوڑ دیں۔ نماز میں 3 رکعت دی یا 4 رکعت دی، اور بھائی جو دل میں جواب آئے، فرض کریں کہ ہماری 4 رکعت ہو گئی ہیں لیکن دل میں آ رہا ہے کہ 3 رکعت ہوئی ہیں، پہلے جو دل میں بات ہے اس پہ عمل کر لیں، اللہ کے پاس 4 گنی جائیں گی، 5 نہیں گنی جائیں گی۔ اس لیے صرف ہلکا سا یہ دھیان رکھنا ہے کہ بھئی ہم نے اللہ کی ماننی ہے، شیطان کی نہیں ماننی ہے، بس ختم۔ تو جب یہ اللہ تعالیٰ نے علاج بتا دیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تعریف اللہ کی فرما لی اس وسوسوں پر، پھر اس کا علاج بھی بتا دیا، تو ہم اپنی شیخ کی بات مانیں گے تو وسوسے ختم ہوں گے نا۔ میرے ایک رشتہ دار ہیں، ان کو وسوسے وضو کے بہت آتے تھے، حضرت نے یہی نصیحت نہیں کی، سمجھ میں نہیں آتا تھا۔ پھر مولانا صاحب ایک بنگلہ دیش سے آئے، حضرت نے فرمایا اس کا علاج کرو۔ میں نے پتہ نہیں کیا علاج کرے گئے، وہ میرے رشتہ دار اندر خانقاہ میں جو وضو خانہ ہے وہاں بیٹھے ہوئے تھے، یہ اوپر آ کر کھڑے ہو گئے لمبے چوڑے، کہ اگر 3 سے بجائے 4 دفعہ اگر کوئی تم نے ہاتھ وغیرہ دھوئے، میں ایک ڈنڈا لایا ہوں تمہارے سر پر ماروں گا، چل 3 دفعہ کر۔ ایک ہی بار میں علاج ہو گیا بھائی صاحب کا۔ وہ تھے بھی ایسے کڑیل لمبے چوڑے وغیرہ اور آنکھیں پھلائے ہوئے، چلو دیکھتا ہوں 3 مرتبہ سے 4تھی مرتبہ زیادہ کیسے کرتے ہو۔ یہاں تک کہ وسوسے کے مریضوں نے موٹر سائیکلیں دھوئی ہیں اور خود نہیں دھوئی، اماں آپ دھو، ناپاک ہو جاؤں گا، اس جگہ پر میں بیٹھ نہیں سکتا، یہ جگہ بریف کیس کو دھویا ہے کہ بریف کیس ناپاک ہے، بیچارے اللہ ان کو سب کو صحت دے۔ یہ خامخواہ اپنے سر پر بیماری لے لی، خامخواہ اپنے اوپر چپکا لیا اور رو رہے دھاڑے مار ہوا، کیوں؟ میری ظہر کی نماز قبول ہی نہیں ہوئی، کیوں؟ کا ریا تھا۔ بھائی تمہارے پاس کیا دلیل ریا ہے؟ دلیل بھی کچھ بھی نہیں۔ جب نیت نہیں کی مخلوق کی اور اللہ تعالیٰ کا بھی دل میں خیال نہیں آیا، اس کے بعد جو خیال آ رہا ہے یہ کچھ کی فکر نہ کرو، کیونکہ جب دل میں غیر اللہ نہیں اور اللہ بھی نہیں تو دل خالی کیسے ہوگا؟ اس میں اللہ ہی تو ہے۔ آہستہ آہستہ شیطان وسوسے ڈال کر چھڑوا دیتا ہے، یہ وسوسے ڈال دیتا ہے کہ میں کفر میں کافر ہو چکا، یہ وسوسے ڈالتا ہے کہ مجھے اللہ نے معافی نہیں کیا، اور تو بھائی تو کیا بڑا چیمپئن ہے کہ اللہ نے معاف نہیں کیا؟ 4 شرطیں ہیں، بس ہم اللہ کی رحمت سے امید کرتے، یہ 100% نہیں ہے کہ میں جنت میں ہی جاؤں گا، اللہ کی رحمت پہ نظر ہونی چاہیے کہ اللہ میرے گناہ کیا ہیں۔ اگر ریت کے ذرات جتنے سب کے گناہ ہو جائیں، اللہ کے لیے معاف کرنا کوئی مشکل تھوڑی ہے۔ اسی چکر ان کے اندر ساری عبادت چلی جاتی ہے، جمعے کی نماز بھی چلی جاتی ہے، شیطان کامیاب ہو گیا۔ ہمیں کوئی شیطان سے لڑنا جھگڑنا نہیں ہے، ہمیں کوئی پہلوانی کرنے کی ضرورت نہیں، ہمارے رب نے علاج بتا دیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے علاج بتا دیا، اور بار بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، شیطان چٹنی بنا دے گا۔ وسوسے کا علاج شیخ سے کرائیں گے، سب سے پہلے شیخ کہے گا کہ نفلیں ملتوی کر دو، ذکر ملتوی کر دو، تلاوت ملتوی کر دو، ایک سیب چھلکا اتار کر کھاؤ، اور صبح چہل قدمی کرو، ہنسو بولو، اکیلے میں نہ رہو، اور سوچو مت۔ اب ہم عمل کہاں کرتے ہیں؟ بتاتے ہی نہیں ہے، ڈر کے مارے کہ شیخ ہمارا وظیفہ ملتوی کروا دے گا۔ ایک طرف تو شیخ رات دن کہہ رہا ہے ذکر کرنا ہے، ذکر کرنا ہے، ناغہ نہیں کرنا ہے، تلاوت کرنا ہے، اور دوسری طرف شیخ منع کر رہا ہے۔ یہ بھی وسوسے کا مرض ہوتا ہے کہ بات نہیں ماننی، بات مانوں گا تو یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا۔ حضرت مجدد نے قسم کھائی ہے کہ خدا کی قسم وسوسوں کا کوئی علاج نہیں ہے، حضرت مجدد کی قسم ہے۔
کہ خدا کی قسم وسوسوں کا کوئی علاج نہیں ہے، صرف ایک علاج ہے کہ توجہ مت دو، توجہ مت دو۔ اب کتا بھونک رہا ہے، سامنے جا رہے ہیں میرپور خاص میں گاڑی، میرپور خاص سے آگے کئی بیچ میں چھوٹے چھوٹے شہر آتے ہیں، جہاں گاڑی وہاں سلو ہوئی، کتے جو ہے حضرت نے فرمایا پیچھے لگ گئے۔ حضرت نے تو شہر کا نام نہیں لیا تھا، کتے پیچھے لگ گئے، بھونکتے ہوئے چلے آ رہے۔ فرمایا شیشہ اتار کے تم بھی بھونکو گے، بھو بھو کرو گے؟ تو کتا کہے گا ابے میرے بھائی تو ادھر کہاں بیٹھا، ادھر آ جانا، یہ حضرت کا جملہ ہے۔ فرمایا کتا کہے گا ارے بھائی دوست میرے بھائی ادھر کدھر بیٹھا ہے، میرے ساتھ آ۔ فرمایا وہاں تو آپ بھونکتے نہیں ہیں، تو شیطان بھی تو اللہ کا کتا ہے، بھونک رہا ہے نا، بھونکنے دو اس کو، وہ اپنا کام کرے تم اپنا کام کرو۔ وہ تو مردود ہے، وہ مردودیت کی لائن ہموار کرتا ہے۔ ہمیں تو اللہ نے جنت سے بھیجا ہے، واپس میں جنت میں بلانا ہے۔ شیطان تو مردود ہے، اللہ تعالیٰ سے اکڑ کر کے مردود ہو گیا، ہمیں کیا ضرورت ہے اس کے جواب دینے کا؟ 3 دفعہ اعضاء دھونے، اس 4تھی دفعہ نہیں دھونا ہے، اور پانی بھی کم استعمال کرنا ہے۔ دل میں ہوا میں پاک نہیں ہوا ہوں تو فوراً اپنے دل میں کہ ٹھیک ہے چلے جاؤ وہاں ورکشاپ پر، جہاں گاڑیوں کا ہوتا ہے نا، وہ کیا کہتے ہیں صفائی سروس ہوتی ہے، منہ میں ایک نلکی ڈلوا کر سب نیچے سے نکلوا لو، پھر پورا جب ایکس رے بھی کراؤ کہ ہاں اب اس میں گندی ہوا نہیں ہے، پخانے کے ٹکڑے بھی نہیں ہے، پیشاب کی تھیلی بھی خالی ہو گئی، اب اللہ اکبر، جب تک تو 5 نمازیں چلی جائیں گی۔ کیا ہم پاک ہو سکتے ہیں بھائی؟ بس جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے پاکی کا، وہ پاکی استنجا کر لیا، اور استنجا میں بھی کتنی دیر لگاتے ہیں، اور جناب بار بار دباتے رہتے ہیں، دباتے قطرہ آتا رہے گا۔ حضرت مجدد نے فرمایا تھن ہے یہ، تھن کو جتنا دباؤ گے خالی ہو چکا، جتنا دباؤ گے پھر قطرہ نکلے گا۔ بس اپنے شیخ سے پوچھ لو، ٹشو پیپر کلرڈ لے کر استنجا سے فارغ ہو کر چند قدم چلو، کچھ بھی نہیں ہے، پانی سے نکل کے اب وہ خیال آئے گا کہ قطرہ نکل گیا، نکل جائے تجھے کیا ہے، نکل جائے تو پھر جا کے کپڑے چیک کرنا اور پھنسانا۔ اب تو شیطان کا ایک نام ہے ولان، اس کا کاغذی وسوسے ڈالنا ہے۔ صاف نظر آ رہا ہے کہ اس میں پانی کا قطرہ لگا ہوا ہے، حالانکہ وہ پانی کا قطرہ نہیں ہوتا۔ وہ مفتی صاحب کی بات مانے، علماء کی بات مانے، شیخ کی بات مانے، جو اللہ والا شیخ العرب والعجم عارف باللہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ جسم کی پاکی اور طہارت اور روح کی پاکی، دماغ کی پاکی، آنکھوں کی پاکی اتنا سکھاتے تھے، وہ فرمائیں گے تم ناپاک بن کے پڑھ لو۔ طہارت کے بغیر، ظاہری طہارت اور دل کی طہارت کے بغیر دین میں ہے کیا؟ پھر 2 ہی تو چیزیں ہیں، یہ صحیح ہوگی تو اللہ والے بن جائیں گے۔ اب جناب کتنے ایسے مریض ہیں پیشاب کی تھیلی لگی ہوئی ہے، نماز پڑھ رہے ہیں، اور جا کر پوچھو مفتی صاحب سے پوچھ کے، انہوں نے فرمایا جاؤ نماز پڑھو، جتنا چھپا سکتے ہو چھپاؤ، اور وہ پڑھ رہے ہیں نماز، ان کی پاکی ناپاکی کا کیا مسئلہ ہے؟ اور خدا نخواستہ کوئی بیمار ہے اور پیشاب کے قطروں کی بیماری ہو گئی، ان کے لیے بھی راستہ کھلا ہوا ہے۔ 2 چند چیزیں ایسی ہیں جو وسوسے کے مریض کی مفتی صاحب سے پوچھی، وہ میں بتا نہیں سکتا، کیونکہ اس میں مسئلہ میں سیدھی سی بات ہے سمجھا نہیں سکوں گا، اور پھر غلط بات پھیل جائے گی، گناہ گار میں ہو جاؤں گا۔ لیکن مفتی صاحب سے جن کو پیشاب کی مسئلہ ہے، مفتی صاحب ان کو وسوسہ آتا ہے، مفتی صاحب سے پوچھ لیں، جب وہ علاج بتائیں گے نا آپ سر پر ہاتھ رکھ کر بیٹھ جائیں گے، یا اللہ اتنی اجازت شریعت میں، اللہ اتنی آسانی شریعت میں، وہ پاگلوں کی طرح خود ہی اپنا علاج کر رہے ہیں۔ چاہے ایک صاحب تھے حضرت مجدد کے پاس آتے تھے بار حضرت بس اب تو میں کافر ہوا ہی ہوا، اگر سب مجھے تو کافر ہونا ہی ہونا ہے۔ 4تھی مرتبہ جب آیا حضرت مجدد نے کھینچ کر جو تماچا مارا ہے نا، ایسا پڑاخ کی آواز پورے خانقاہ میں، جا کے کافر ہونا ہے تو اللہ کو کسی کی ضرورت نہیں ہے، ساری دنیا بھی کافر ہو جائے تو اللہ جتنے بڑے اتنے ہی رہیں گے۔ حضرت کو دیکھنے لگا، حضرت سب وسوسے چلے گئے، فرمایا بس ایک تھپڑ میں ہی سب کچھ ٹھیک ہو گیا۔